الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی احباب۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں پر آج کا یہ خوبصورت جلسہ یہ عرش شریف کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، یادگار اسلاف استاذ العلماء محسن اہل سنت درویش اہل سنت شاہین غوث و رضا، ہمارے بہت ہی پیارے محترم و مکرم عالم دین حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد نواز کیلانی صاحب علیہ الرحمہ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ وہیں پر اس جلسے کو نسبت دستار فضیلت کے ساتھ بھی ہے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ فرمایا ان کی دستار فضیلت ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ جو آپ نے ایک پودا لگایا تھا وہ شجر سایہ دار بن گیا، اور اب اس کا پھل قریب قریب گاؤں میں جانا بھی شروع ہو چکا ہے۔ میری معلومات کے مطابق پینتن پاک کی نسبت سے 5 شاخیں چل رہی ہیں اور خواجہ کی چھٹی کی 6ویں شروع ہونے والی ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم حضرت کے اس لگائے ہوئے گلشن کو مزید تابانیاں عطا فرمائے، اور اس راستے میں جتنے بھی لوگ ان کے معاون ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ خوبصورت بزم پاک، اس میں ہمارے محترم و مکرم عزت مآب صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت علامہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دامت ظلہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ رونق محفل جناب محترم پیر سید محمد عامر علی شریفی صاحب دامت ظلہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزت مآب محترم و مکرم پیر سید لیاقت حسین شاہ صاحب دامت ظلہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے محترم و مکرم مجاہد اہل سنت علامہ محمد سلیم چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ عزت مآب علامہ مفتی پیر محمد اقبال صاحب رضوی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ محترم و مکرم علامہ غلام مجتبیٰ صاحب باروی، عزت مآب علامہ عمر فاروق صاحب باروی، محترم و مکرم قبلہ محمد ریاض اتاری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے محترم و مکرم علامہ پیر عبداللطیف صاحب چشتی، محترم و مکرم عزت مآب سید ذوالفقار شاہ صاحب، محترم و مکرم علامہ محمد ذوالفقار علی ضیاء صاحب، علامہ فصیح الدین صاحب، اور محترم مولانا محمد عبید رضا مدنی صاحب، علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب، علامہ مفتی محمد اصغر علی نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر چشتی صاحب، علامہ قاری محمد عابد رضا اتاری صاحب، علامہ محمد بھوٹا رضوی صاحب، ہمارے عزت مآب محمد عظیم سعدی صاحب، اور مزید جتنے علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں میرے لیے نہایت فرحت کی بات ہے کہ میرے استاذ مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر صاحب مدنی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔
اور آپ ہی کے حکم سے میری یہاں پر حاضری ممکن ہوئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ استاذی مکرم کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی عقیدت مند اور احباب آج کے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایکو بند کریں گے جی؟ بالکل بند کر کے آواز کھول دیں اس کی۔ تھوڑی سی بھی یہ جو آواز ریپیٹ ہو رہی ہے نا، یہ نہ ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بچوں کا بھی بھلا فرمائے اور آپ احباب جتنے ہیں اللہ آپ کا بھی بھلا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کوشش فرمایا کریں محبت، شوق اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ آج جن کا ذکر کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے، تائیدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس واسطے کوشش فرمائیں، ایدی ان آواز کھول تمک بند کرے دی۔ اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، جو کوئی سیکھا استاد صاحب سے سیکھا ہے، اور ان کی محبت ہے، ان کی تربیت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور استاد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہمیں استاد صاحب نے پڑھایا اس طرح ہے کہ جتنی دیر تک ایک ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو استاد صاحب آگے نہ چلتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کہا کہ جب تک سمجھا کے نہ جائیں تو پھر آگے نہیں چلنا۔ تو اس واسطے یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کھول دے ہوتے لالا لالا تا ہلا ہلا، اے نہیں، گل سمجھ کے تے سمجھا کے اگے ٹرن دا آدیاں، تے ذرا مہربانی فرمایا جے، میں کوشش کراں گا کہ تانوں ہر گل سمجھ آ جاوے، ٹھیک ہے؟ ذرا شفقت فرمایا جے۔ آئیے ذرا، تو یہ جو میں نے بات عرض کی ہے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی یہ پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ضرور درود و سلام سے محبت کیجئے، پڑھیے، اور یہ تو اہل سنت کی ایک علامت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حکم بھی اس کو پورا بھی کرنا ہے، محبت کی بھی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت بینہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، آئیے اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کو جنہوں نے کہا، کیا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بظاہر ترجمہ سن کے ایک سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں اور ہم غنی ہیں؟ بظاہر تو یہ ترجمہ ہمارے عشق اور محبت کے انداز اور زاویے میں پورا ہی نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ قرآن میں ہے تو اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ سمجھیں گے تو پھر ہمیں مسئلہ سمجھ آئے گا کہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اصل اس کا پس منظر یہ تھا، ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کے جتنے بڑے عالم تھے نا، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے بیٹھے، کوئی ان کی میٹنگ اور پلاننگ چل رہی تھی۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ آج سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایسے بندے اکٹھے بہت کم قابو آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج سارے قابو آ گئے نا، تو چلو انہاں نہ دو گلیں کر لئیے۔ آپ جیسے بیٹھے تھے، آپ کو پتہ چلا، آپ گئے سواری روکی، تو آپ نے باہر کھڑے ہو کے کہا جی میں اندر آ سکتا ہوں۔ اب صدیق اکبر کو کون روکے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو خاندانی وجاہت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کا جو خاندان تھا، یہ اس وقت کے خاندانوں میں جو آپ کے خاندان کی ذمہ داری تھی، جتنے قتل کے مقدمے ہوتے تھے نا، وہ سارے کے سارے آپ کا خاندان طے کیا کرتا تھا، آپ کا خاندان۔ اور ایسے رقیق القلب لوگ تھے کہ اگر کسی سے وہ دیت نہ دی جاتی تو یہ اپنی طرف سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی اگر آپ کا اپنا ذاتی معیار اور تشخص دیکھیں تو وہ بھی بام عروج پہ تھا۔ وہ اس طرح
کہ آپ اس وقت کے بہترین بزنس مین تھے. اور اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں کہ انجمن تاجران جو مکے کی تھی اس کے بہترین رکن تھے اور صاحب الرائے تھے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کا ایک زمانے میں بھی معیار تھا کہ یہ بزنس مین بھی ہیں اور ان کا ایک خاندانی کردار و کریکٹر بھی ہے. اور آپ خود کیسے کردار کے مالک تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ جہالت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو کبھی کسی نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ کو اللہ نے یہ کمال بھی بخشا ہوا تھا. تو آپ اتنی شانوں کے مالک, اور پھر صرف یہاں نہیں, آپ علم الانساب کے ماہر تھے. بہت سارے قبیلوں کے نسب آپ کو پتا ہوتے تھے, یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سامنے آتا تو اس کا انداز تکلم دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے میں سے ہے. توجہ نہیں فرما رہے فرانس سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ پہچان جاتے تھے. اچھا, پھر صرف یہاں تک بات نہیں, علم التعبیر کے ماہر تھے. آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بڑی معلومات تھی, اس کے ماہر تھے آپ. بلکہ یہ تو کنز المال اور دیگر کتب حدیث پڑھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا, آقا کریم علیہ السلام نے صبح اپنی امت کو بتایا, صحابہ کرام کو بتایا, اور ساتھ میں پتہ کیا کہا تھا؟ یہ بات آپ کو لطف دے گی. فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوابوں کے بارے میں مکمل علم دیا اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یہ علم ابو بکر کو سکھا دو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کو خاص کر سکھانے کا حکم بھی آقا علیہ السلام کو تھا. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ اس کے اندر آپ کی یہ بھی ایک تھی کہ آپ پہلے بھی خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے. اور صرف یہاں تک بات نہیں, آپ کے سامنے جب جانور لا کے بالخصوص اونٹ کھڑے کیے جاتے تو آپ ان کو دیکھ کر بھی پہچان لیتے تھے کہ یہ کس نسل کا اونٹ ہے. اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. بڑا مقام تھا ہر اعتبار سے ہی. آپ نے جب باہر کھڑے ہو کے کہا نا کہ میں اندر آ سکتا ہوں, تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ یہ بھئی ابھی آپ کی باتیں ہو رہی ہیں, باتیں بند ہو سکتی ہیں آپ سبھی حضرات کی؟ مہربانی فرمائیں, کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے بالکل بے چینی ختم کریں اور باتیں بند کریں. جہاں آپ کو اشارہ ہو آپ صرف سبحان اللہ بولتے آئیں, آپ کو لطف آئے گا بات سننے کا بھی اور بیٹھنے کا بھی. ایک مرتبہ فرمائیں سبحان اللہ, پھر بات سناؤں گا آپ کو. گرامی قدر حضرات, آئیے ذرا, حضرت صدیق اکبر نے جب کہا کہ میں آ سکتا ہوں, آپ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اب کیا جواب دیں. تو ان میں سے ایک بندہ تھا, اس نے کہا کیا منہ دیکھنے لگا, بلاؤ نا. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے. آپ تشریف لے آئے. جب آپ آ گئے تو ان میں سے نا ایک بندے کو پہلے ہی شک پڑ گیا کہ وہ مسئلہ ہے. تو کہا کیسے آئے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے بھی سارے کٹھے قابو آ گئے اور تو کو لے کے مسئلہ پوچھنا ہے. نہیں توجہ فرما رہے, نہیں توجہ فرما رہے, میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پوچھیں, آپ کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو فرمایا جواب بھی مینوں صحیح صحیح چاہیے ہے. انہوں نے کہا ہم دیں گے جناب. آئی سارے ساڑھے وڈے تو وڈا صدر بھی بیٹھا تھے, سیکٹری سارے ہی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ساری کیبنٹ بیٹھی ہے, دساں گے جناب. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ آپ کی کتابوں میں جو آخر و زمان نبی کی نشانیاں ہیں کیا میرے یار میں پائی نہیں جاتی ہیں؟ آپ نے صرف یہ سوال سامنے رکھا. انہوں نے کہا نہیں اس پر ہم بعد میں بات کر بھی کیا بات ہے, تم نے کہا تھا ابھی بتائیں گے. بھائی دو حرفی بات ہے, ہاں یا نہ. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, زیادہ لمبی تھی اپنی کل ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں یار. تو آپ نے جب یہ بات کی نا تو چونکہ وہ جواب تو دینا نہیں چاہتے تھے, اگر وہ عوام کو سچ بتائیں تو نہ دی تو دکانداری ہوتی سی بند. عوام کے سامنے تو وہ دھندا کر رہے تھے. نہیں توجہ فرما رہے یار. تو اب کیا کریں بھائی, کدھر کو جائیں؟ تو حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر وہ آئیں بائیں شائیں. آپ نے فرمایا یار سیدھی گال دسو. ان کا نہیں وہ جو نشانیاں وہ نہیں پائی جاتی. ایک بولا, آپ نے جو آگے سے بات کہی نا وہ میرا خیال ہے بات سمجھنے والے بندے سمجھیں گے کیا کہا. آپ نے فرمایا بھی گالے وے میں بیٹھا ایتھے تے تسی بھی سارے ہی بیٹھے ہو, ایک ایک نشانی تو پڑھ دا جا تے میں تینوں اپنے یار چو بھی کھائی جانا. اب اس سے بڑھ کے تو بات نہیں نہ ہو سکتا, تو پڑھی جا تے میں تینوں بکھائی جانا. انہیں کیا اور نہیں کوئی نشانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یار سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے حضور کو, تم پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو قریب تھا کہ قریب بیٹھنے والے لوگ وہ سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف توجہ فرما لیتے. ان کا جو بڑا گرو گھنٹال تھا نا, توجہ ہے بھی سب حضرات کی, بڑا گھنٹال, اس نے نا کہا تم کیا کہتے ہو کہ اللہ نے سب کو دے دیا. اس نے نا اللہ کی گستاخی کی. توجہ کرنا, اس نے کہا اللہ تو خود فقیر ہے. استغفر اللہ. یہ بات اس نے کہی تھی جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی. اس نے کہا اللہ تو فقیر ہے.
وہ کیسے؟ کہا اللہ کے پاس کچھ نہیں، ہم دیتے ہیں جو دیتے ہیں، ہمارے پاس سارے عہدے ہیں، ہم جس کو دیں گے دیں گے، ہم جس کے بارے میں کہیں گے، تو کیسے کہتے ہیں اللہ نے دے دیا؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے جب بات سنی نا تو آپ جلال میں آ گئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں بھی آئے اور کس انداز میں آئے؟ آپ اٹھے، اس کے قریب گئے، آپ نے، اعلیٰ حضرت نے یہی لفظ لکھا ہے، آپ نے تھپڑ مارا نا قوت صدیقی کے ساتھ. سمجھ آ رہی نا؟ اور پنجابی کہتے ہیں ماری نا چنڈ، تے انہوں دا بڑا مولوی پٹھا کر دیتا، اڈ کے آؤ جا پیا. بھئی ظاہر سی بات ہے، بھئی ہن صدیق دی سٹ کیڑا برداشت کرے؟ پھر آواز ڈاڈی کمزور آ رہی ہے پتر. اے دو بچے جڑے بیٹھے پوت اٹھ کے ادھر آ جاؤ، اٹھ دو نہیں، اے بھی تم بھی ٹوپی آڑیا، اٹھ کھلو. جزاک اللہ. تے جڑے پچھلے بیٹھے ہو اگے ہوو پوت، گوڈے چھڈو ذرا، مہربانی کرو، اگے آؤ. بابا اگے آؤ نا صوفی صاحب، تھوڑے جا نیڑے لگو، آ جاؤ میں کچھ نہیں کہندا یار، اگے پانی ہے حضور، اگے تھا نا، اوئے ہو جا اگے یار، آگے آ جائیں. ایک منٹ، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ ایک منٹ، او چوپ تا کھلو تا صحیح، میری واری یہ ہونا ہے، ہن تو نعرہ نہیں لاؤنا وچ، میں جانا تو میرا کام جانا ہے. اے ذرا فرنٹ سیٹاں والے جننے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال، کسے بندے دی آواز مٹھی نہ ہوئے. آ جڑیاں تہاڈیاں چپاں نے نا، یہ سانو مار جاندیاں. میں کئی باری ویکھیا، یقین کرو بندے دے پلے کھ نہیں ہوندا، شکلوں بھی ویکھو تو ڈوم لگدا ہے، تے وہ گل کردا تھلے واہ 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 جھوٹ بولن ڈیا ہوندا ہے. پتہ نہیں تسی روٹیاں حلال کیوں نہیں کردے سنیو، تسی سچیاں گلاں سن کے بھی نہیں بول دے. بولو ذرا سبحان اللہ پیا، کوئی بندہ مٹھا نہ بولے ہن. بالکل میں ویکھدا صوفی صاحب تہاڈی آواز بھی بڑی مٹھی آوندی پئی ہے، ذرا مہربانی فرماؤ. اے کیڑی گل ہوئی؟ تسی روٹیاں نہیں حلال کر سکدے سنیو، اور اے جڑا ٹائم ہے تہاڈے بولن دا ٹائم ہے، یہ تہاڈے چپ رہن دا ٹائم نہیں ہے. خدا دا نام جے بولو. اسی کوشش کران گے تانوں اعلیٰ حضرت دے سواری تے بٹھا کے تانوں سیدھا صدیق پاک دی بارگاہ تے لے جائیے. تے جنہاں دے ہاتھ ہون میں گارنٹی دینا ٹھنڈ نہیں لگے گی، چوک کے بولو ذرا پیار دے اس طرح، ذرا جاگ کے بیٹھو. ہن جڑی میں گل سناندا پیا، آپ نے ماری نا چنڈ تے مولوی پٹھا کر دیتا انہاں دا جناب. سمجھ آئی؟ وہ پادری جڑا سی وہ جدو پراں جا پیا نا، ہن کسے دی کی جرت کے صدیق پاک نو ہاتھ لاؤن. اور ویسے بھی میں تنوں ایک گل دساں، یہ قدرتی بات ہے، جس ویلے بندہ اللہ رسول دی عزت تے پیرا دیندا ہے نا، اللہ انہوں رو بھی انجدہ دیندا ہے، باقی سارے ہی ڈر جاندے ہیں. آپ آکھو گے او کیویں؟ میں کہا جی میں ممتاز قادری سی، ممتاز قادری نے جدو گولی مار لئی نا تے باقی سارے کول بندوقاں سن، مار چھڑ دے، پر سارے آکھا نہیں بھئی یہ شیر نو اسی ہاتھ نہیں لاؤنا. تے میں کہ اللہ بھی کیویں سکدے ہو؟ یہ قدرتی بات ہے، اللہ اس بندے کو ایسا روب دیتا ہے کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا. سمجھ آئی؟ کیونکہ جڑا شیر ہوندا ہے نا، شیر وہ سامنے آ کے وار کردا، لوک کے نہیں کردا. اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے تو حضرت صدیق اکبر کو ہاتھ کیسے کوئی لگاتا؟ آپ نے ماری چنڈ، انہوں پٹھا کر اینج دی ماری بھی ہار شے گھوم گئی. توجہ نہیں فرما رہے. اور یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ارحم من امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں جو سب سے زیادہ رحم دل ہے وہ ابو بکر ہے. میں آکھیا سانو بھی یہ درس دندے اور رحمدار رحم کرنا چاہیے، پر جس لے کے تواڈے سامنے گستاخی کرے انہوں سبق بھی سکھاؤنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اچھا پھر اگلی بات، آپ نے وہاں پر ایک بات کہی تھی، آپ کو بھی کہہ دوں اگر آپ سمجھیں تو، اجازت دیں نا مجھے، کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات، کہہ دوں آپ کو. آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا تو نے اللہ کی توہین کی ہے. چانڈ مت تینوں تام آ رہی ہے، تو کی تھی اللہ دی توہین. اوے ہم تو رسول اللہ کی توہین نہیں ہونے دیتے، تو اللہ دی توہین کرنا ہے، اس لیے میں نے تجھے مارا ہے. آپ نے ماری چانڈ، انہوں پٹھا کر دے، کسی دی جرت نہ ہوئی. آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں دسنا، چبڑا تو نہ مارو. توجہ نہیں فرما رہے. پوت گوڑے چھاڑ کے بیٹھ، آپ کو کہہ رہا ہوں گوڑے چھاڑ، آپ بھی ذرا تکڑے ہو کے بیٹھے میری جان. آپ نے نا وہاں سے نکلے اور تشریف لے گئے. توجہ میری طرف رکھیے. وہ سارے ہوں بیٹھے سن، انہوں نے اپنی میٹنگ تے گئی بھول نہیں. توجہ فرما رہے نہیں. جیب چپا موبائل ہوئے، او جیب چپا، او سنیو پتہ نہیں تانوں ایک کدوں بہن دا ٹنگ ہونا، جیب چپا لو ہاں موبائل پوت. نہیں بالکل نہیں. او بیٹھا یار، او پچھلا ادھر چلاوے، او اتنا چلاوے نا یار. میں سادہ بندہ ہوں، مجھے نا میری صلاح ہے میں تقریر کراں، تہاڈی ہے سنن دی. اے پاؤ موبائل شبائل جیب دے وچ، سبحان اللہ فرماؤ. واہ بھائی واہ، اے تے لائیو کنے سننا ہے، او پیچھے بیٹھ کے لگا رہے. تسی میری گل سنو. جناب حضرت صدیق اکبر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. جب آپ چلے گئے نا تو ہوا کیا، وہ سارے نا اپنی گلاں تے گئیاں بھول. انہاں آکھیا بھی ساڈے نال کی ہویا، گھر آ کے سانوں لتر مار گیا.
ہوں جائیے تو کہڑے پاسے جائیے؟ ان سب نے وہاں بیٹھ کر نا اب نئی پلاننگ شروع کی کہ ابو بکر نہ بدلہ کی میں لینا ہے. انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں مسلمانوں کے نبی کے پاس. ابو بکر کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے تے آپ روڑا ہے جدا پاواں گا بھی ابو بکر یا تا گواہ لیا نہیں تے سارا جھوٹ ہے تو ساڈا ماریا تے اسی تینوں آئی سزا دینی ہے. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. وہ نہ جان لگیاں انہیں تھوڑا جا ہور اپنی حالت خراب کی تھی نا, وہ جی میں کپڑے شپڑے تو توڑ شوڑ وہ جی میں کھوتا نہیں توڑ دے وچ لیٹ دا اینج دی کو صورتحال بنائی اوے او کھوتے نے. توجہ نہیں فرما رہی, توجہ نہیں فرما رہی. وہ نہ گیا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے وچ, باقی بھی نال چمچے کڑچے چھوڑے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے سارے لئی پھرے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. وہ سارے انہوں لے گیا. آقا کریم نے دیکھا کہ آج یہ سارے کٹھے تے حالوں بحال ہے. وہ فرمایا کی ہویا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھی گل اے وے ابو بکر صدیق نے سانو ماریا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا پھر احمد نہیں نہ ماریا ہونا. انہوں نے کہا نہیں نہیں گل بھی کوئی نہیں تو ماریا ہے. تو فرمایا جی گل بھی کوئی نہیں سی تو پھر تہاڈے کول بچ کے کیویں چلا گیا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے نا. زندہ بندہ بول سکتا ہے, زندہ بندہ کہ تہاڈے کو بچ کے کیویں جا سکدا. انہوں نے کہا نہیں نہیں اسی تو پھر نقص امن دا خطرہ سی نا جی, پھر نقص امن آ جاندا تے بہرحال تسی اونوں سدو. آپ نے فرمایا ہنے ساتھ لینے, بٹھا لیا سارے. حضرت ابو بکر صدیق ال بندہ کلیا تے آپ تشریف لے آئے. آپ جدو بڑے تو آپ نے ویکھنا اچھا جی آپ نے ساری صورت اچھا آ گئے ہو, آپ تشریف لے آئے. جی حضور میں حاضر غلام. اے ماریا ہی؟ فرمایا بالکل ماریا. آ گئی واری تہاڈی. پھر کیوں ماریا ہی؟ یا رسول اللہ نے رب دی توہین کیتی ہے. میں آ گل کیتی ہے تے انہاں نے آکھیا اللہ بھی فقیر ہے استغفر اللہ. اسی تے تہاڈے خلاف گل نہیں سن دے تے رب دے خلاف کیویں سنی ہے؟ میں تا اینو چنڈ ماری ہے تینوں. اس نے پتا کیا کہا؟ دھیان فرمائیے. اس نے جو بات کہی کمال پیچھے اڑ جا تسی سٹن والے بندو میں سارے لے جاواں گا. جا ناراض نہ ہونا بیٹا, سٹن والے بنو جڑے لئی کھلوتے ہو نا گھر نہیں لے جانے. آج دیکھو میں ابھی بھی میں تھوڑا میں اج نا ذہن میرا منتشر ہے. میں چاہنا کہ جم کے میں تقریر سناواں. تھوڑا جا مہربانی فرماؤ ذرا پیار دے نال, ٹھیک ہے؟ دھیان رکھیے گا ذرا. اسی کلاس بہن والے بندے تے ساڈی عادت ہے, یہ میری کمزوری سمجھو یا مجبوری سمجھو, ٹھیک ہے؟ اینو تسی برداشت کرنا ہی کرنا ہے تے تسی بس توجہ دے نال سبحان اللہ فرماؤنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا اس واسطے مارے ہے؟ ہاں جی اس واسطے مارے ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھئی ہن بولو. وہ کہنے لگے جی اسی تے گل کیتی نہیں, پچھو ابو بکر نو. آپ نے فرمایا ہاں بھئی ابو بکر کیتی ہے گل لینا. یہ تو کہندے اسی کیتی نہیں. فرمایا حضور کیتی ہے, یہ پہلوں بھی تے ایتھے ہی رہندے سن, میں پہلوں تو نہیں چانڈ ماری. انہیں اج ہی کیوں چلی ہے میرے کولوں؟ کہندا جی ساریاں چھڈو, جے تسی سچے نبی ہو نا تو پھر ایتھے فیصلہ ہو کیڑی. انہیں کہا ابو بکر نو آکھو گواہ لے کے آوے نہیں تینوں سزا بس جو مینوں آکھے نو کرنا پینا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں بھی ابو بکر. آگے سے بھی حضرت ابو بکر تھے نا, کیا جملہ بولا دل جیت لیتا ہے. آپ نے فرمایا اے یہودیا بہتی ٹان ٹان نہ کر, تو سمجھا پہ ہوں گا میں میدان چھوڑ کے نس جاؤں گا. آپ نے عقل توجہ کی تھی حضور گواہ میرے کو کوئی نہیں, لیکن جو میں آکھیا گل اودا ہی ہو گئی ہے, رہ گئی بات فیصلے دی. میرے آقا جو فیصلہ ہوئے گا ابو بکر قبول کرے گا. اے کڑی گل, میں دوڑن والا بندہ ہی نہیں. حضور جو کہہ دیو میں کھلوتا. لو جی ابھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ حضرت صدیق اکبر کا تو گواہ نہیں تھا. وہ تے سارے آپو جان توڑ کے آئے سن بھی آئی صدیق اکبر نو جھوٹا پا ثابت کرنا ہی کرنا ہے. معاذ اللہ. بھائی یہ بات ہوئی آقا علیہ السلام پر نہ وحی کے اثرات. حضرت صدیق پاک فرمانے لگے بھی وہی آ گئی ہے, ایک کام ہو جاوے بعد دے وچ اگلی گل, بیٹھو تسی چانن ہو جائے گا. اے ہن ذرا 55 چاک والے دا بھی پتہ لگ جاندا بھی کتھے کہ بیٹھے ہو. آقا علیہ السلام پر وحی آئی, یہی آیت آئی. جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے, یہ بات تو اللہ نے بھی سنی ہے. توجہ, اب میں جملہ کہنے لگا ہوں سٹے سے آخری بندے تک ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو. اور میں نے کہا جس کا گواہ کوئی نہ ہو اس کا گواہ میرا رب بن جاتا ہے. جس کی گواہیاں میرا رب دے اسے میرے عقیدے میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. توجہ ہے سب حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے.
گرامی قدر حضرات، یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. یہ آیت آپ کی تائید میں آئی، آپ کی گواہی میں آئی. یعنی رب کو گوارا ہی نہیں کوئی ابو بکر صدیق کو جھوٹا ثابت کر جائے، اور بات بھی سچی ہے، کیوں کرے. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں گواہی ارشاد فرمائی. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی گرامی قدر حضرات؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا جو والدین نے نام رکھا تھا وہ عبد الکعبہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جو آپ کا نام رکھا وہ تھا عبداللہ. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. وہ کیا ہے؟ عبداللہ. اور صرف یہاں تک بات نہیں، آپ دو تین وجوہات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے والد نے نام رکھا، ایک میں ہے کہ آپ خوبصورت بہت تھے، ایک میں ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد بہت کرتے تھے. ان تین وجوہات کی بنیاد پر آپ کو عتیق بھی کہا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک نام ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو صدیق ہے، مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر تیرا یہ نام اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا کہ تو صدیق ہے. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ اس کو روایت فرماتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. صدیق ہیں تبھی تو رب گواہیاں دیتا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی نگاہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں. وہ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے، توجہ فرمائیں گے سبھی حضرات، واپس آنے لگے نا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ آپ نے چل کے اپنی قوم کو بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ میں معراج کر کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان قومی یتہمونی، فرمایا جبرائیل تین تو پتہ ہے جڑی میری قوم ہے نا انہیں میرے تے تہمت لانی ہے، وَيُكَذِّبُونِ، اور مینوں چٹلان گے، اونا تو میری گل مننی نہیں. اب اگلے جملے پر نا میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو زندہ بندہ ہے وہ بولے، پر میں یہ ضرور کہوں گا جس کا بیدار مغزی کے ساتھ ثبوت ہے نا جاگنے کا، وہ اس بات کو سمجھے گا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، سارے جھٹلا دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرمایا جب ابو بکر تصدیق کر دے گا تو فرمایا سارے پیچھے رہ جائیں، ایک ابو بکر کی تصدیق سب سے بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ شاہ صاحب، بسم اللہ بسم اللہ. حضور تشریف لے آؤ بھائی، حضور تشریف لے آؤ. اے ذرا بسم اللہ. ہمارے محترم و مکرم دیکھو جی میں پھاٹک کھول دیتا ہے، تالا لگ گیا جی. ہمارے محترم و مکرم و محتشم آپ کے اس علاقے کی جان پہچان اور شان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب بخاری دامہ ظلہ، آپ رونق محفل ہوئے. اللہ آپ کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات ان کے ساتھ تشریف لائے سب کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. بات سمجھ آئی ہے تو آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں. یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اور رتبہ کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ بھی فرماتے ہیں حضور کوئی نہ تصدیق کرے، ابو بکر ہے نا. وہ فرمایا جب وہ تصدیق کر دے گا تو مسئلہ ہی مک گیا ہے. یعنی آپ کی جو تصدیق ہے وہ اس وقت کے سارے لوگوں پر فائق ہے، کوئی اور نہ کرے. فرمایا ابو بکر جو کر دے گا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ حضرت جبرائیل نو بھی مان ہے ابو بکر تے، اور پھر ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا. آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے نا معراج سے واپس، جاگ رہے نا آپ سبھی حضرات، تو آپ آئے تو خانہ کعبہ کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے. کبھی شیخ محقق کو پڑھیں، امام قسطلانی کو پڑھیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ادھر سے نا ابو جہل، اتفاقی بات یہ کبھی بھی بر وقت نہیں اٹھتا تھا، چونکہ تو پی کے سوندا سی ٹون ہو کے، تو اس دن اتفاقی بات یہ ہے سویرے سویرے منہ نیرے اٹھ کھڑا ہے اینج کر کے جاندے جاندے خانے کعبے وچ ویکھے نا تے حضور بیٹھے سن، تے آقا نے جدو ویکھیا نا تے آقا دا مسکرانا نکل گیا. اینو ویکھ کے بھی یار یہ کدھر ہے، نہیں توجہ فرما رہے. تے آپ ہس پے تے دوروں ہی کہندا ہے آج بھی کو خبر ہے. او فرمایا چھیتی آج تو بڑی ٹیٹ خبر ہی. انہیں آکھا اچھا، انہیں آکھا کیڑی خبر ہے؟
آپ نے فرمایا بیت المقدس ہے. کیا ہو سنیے, فرمایا میں راتوں رات گیا تے آیا. کہیں فرمایا کھلو تو صحیح, ہجے تک بھی گل ہے, تو پہلو ہی روڑے پاؤں ڈے پیا. فرمایا میں گیا بھی ہاں, میں آیا بھی ہاں, میں آسمانہ دی سیر بھی کی, تو نے پھر روڑا. او فرمایا کھلو تو صحیح, ہجے تو بہت اگے گیا سی میں. لو جی انہیں تو روڑا پا دیتا, تو ایک ایک دا بوا کھڑکا کے سارے نو اٹھایا. میرا خیال ہے علماء نے جڑی وجہ لکھی ہوئی ہے وہ فرماؤندے نے کہ خبر پہنچانی سی ہر گھر, تے فرمایا آج دشمن پہنچائے تو چاست تاں ہوندی ہے نا, منکر بھی ہے یہ تے خبر بھی. ایک ایک دا بوا پنے, وہ جیڑا بوا پنے اٹھ کے آوے, وہ کیڑا جاہل ہے, وہ کہندا جاہل نہیں, میں جاہلاں دا بھی ابو ہاں. بوا تا کھول, نہیں توجہ فرما رہے یار, کیا بات ہے. ابو جہل سی نا, تے جاہلاں دا بھی ابو سی. اونا سارے انہوں کٹھا کر لیا, کوٹ کوٹ بوئے اٹھا لیا. انہاں کہ ہویا کی ہے, کہندا تسی ستے پے ہو, ایتھے مسلمانوں دے نبی نے ایک نواں ہی دعویٰ کر چھڑیا. انہاں کہا کیڑا جی, راتوں رات بیت المقدس گئے تے, آئے تے, آسمانہ دی سیر تے, جنت تے دوزخ تے سارے نظارے یہ. انہاں کہا اوے ایک ہی ہو گیا, ہون کی کریے. انہاں کہا کون کون سی, اکھے کلے بیٹھے سن. انہاں کہا سدھے پھر حضرت ابو بکر کل چلیے, ابو بکر نو ایک گل دسیے, اونے مننا کوئی نہیں اور منن والی ہے بھی نہیں. جدو نہیں نہ مننے گا, ابو بکر اگر ٹوٹ گیا نا اس مسلمانہ دے نبی دے نالوں, تے باقی سارا کام مٹھا پہ جائے گا, پھر قابو ہو جائے گا. ابو بکر دے ہوندیاں کی کر سکنے ہاں, سمجھ آ رہی. یہ ہے ابو بکر صدیق کا مقام. او سارے حضرت ابو بکر صدیق دے بوئے تھے, آپ دے بوہ کھڑکائے تھے. آپ جدو باہر آئے نا تو آپ نے فرمائی ایک تو ایک ود کے جاہل, یہ سارے سویرے سویرے کدھر جناب. آپ نے بھی ان کی طرف دیکھا تو آپ نے پوچھا ہاں بھئی کدھر ہے, توجہ ہے سب بھائیوں کی, کدھر ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا سننے والا ہے. وہ کہنے لگی یہ دسو, اے مختلف علماء نے اپنے انداز دے نال لکھے ہے, لیکن جڑا مینوں یاد ہے میں تانوں سنا دینا. انہاں کہ دسو بھی اگر کوئی بندہ یہ آکھے بھی میں ایتھوں گیا بیت المقدس راتوں رات گیا بھی تا من جاؤ گے, فرمان نہیں, یہ تو مننے والی گل کداں جائے کداں ہے. ٹھیک ہے, اچھا بعضاں نے سیدھا سیدھا انہاں چل کے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نو, تیرے صاحب نے دعویٰ کر چھڑیا کہ راتوں رات میں گیا تے آیا ہے. اس طرح بھی بیان کیتا ہے, لیکن جڑا پہلی مرتبہ زیادہ لطف ہے بھی اگر کوئی آکھے میں راتوں رات گیا آیا مان جاؤ گے کیا, نہیں. انہاں کہ تیرے صاحب نے آکھیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق ہنس پے, فرمایا لئن قالہ لا اصدقہ, اگر انہاں کہہ چھڑیا تو پھر سچی گل ہے. جس کو سمجھ آئی محبت سے سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ. ذرا سمجھ آ رہی میری بات کی. آپ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ کہنے لگا, او یار تصدیق تک کر لے, ہونی تو گال کی تھی تو ہونی تو آکھے, اگر ہون آکھے تو ٹھیک ہے. اوہ آپ نے فرمایا کو ہور آکھے تو میں تصدیق کراں, میرے آقا کہہ رہے نے. اوہ اونا دے کہن تے آتا نکا جی آ سفر ہے, میں انہوں کیوں نہ مننا, میں تو وڈیاں گلہ من گیا. میں جنت نہیں ویکھی من گیا, میں دوزخ نہیں ویکھی من گیا, قبر و حشر کی اونا نہیں ویکھیا من گیا, اوہ رب نہیں ویکھیا اونا دے کہن تے من گیا. تے آ نکا جی آ سفر نہیں میں من سکدا یار, کمال ہے. توجہ نہیں فرمائے. گرامی قدر حضرات, یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان, اور اسی کی طرف اشارہ تھا. فرمایا تصدیق ہوئے ابو بکر دی تے ساریاں دا کلیجہ پھٹ جائے گا, انہوں نے پتہ لگے گا تصدیق کا یار دیاں کی میں کری دیاں نے. دوستان مکرم, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی صدیق, حضور بھی آپ نو صدیق ہی کہندے سن. اے ویکھو نا مشکات شریف دی حدیث بندہ پڑھے, جس لئے آقا کریم علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف لے کے گیا تے انہیں ہلنا شروع کر چھڑیا, وجد چاہ گیا تے آقا علیہ السلام نے پہاڑ نو کی آکھیا سی. آپ نے فرمایا اثبت احد, آپ نے فرمایا او پہاڑ او سکون چاہ ٹھہر, تے نال فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ, اتھے بھی لفظ صدیق فرمایا. فرمایا تیرے اتے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, وہ شہیدان, اور 2 شہید نے. میں آکھیا یہ ابو بکر ہوئے جیڑا رب دی بارگاہ چ بھی صدیق ہے, جبرائیل دی نگاہ چ بھی صدیق ہے, تے مصطفیٰ دی زبان چ بھی آپ نے صدیق کھلوایا گیا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات نو. گرامی قدر حضرات, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دی ذات اقدس ہے,
اور اے حضرت صدیق اکبر دا مقام ہے کہ اللہ نے خود گواہی عطا فرمائی حضرت صدیق اکبر دے حق دے جس لئے انہاں تہمت لائی. ہن سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ گرامی قدر حضرات بات صرف ایتھے نہیں، حضرت صدیق اکبر نو اللہ نے بڑے مقام دیتے. الیواقیت الجواہر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے ہے. توجہ فرما رہے ہو بھائی؟ توجہ فرمانا ذرا. ایتھو آواز آ رہی ہے بیٹا، آواز بند کرنا تھوڑی جی. میرا چان اوے پوت آواز گل سنو، اپنی باتاں بند کرو. آپ نے وہ دے وچ لکھیا ہے، آپ فرماؤندے نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ دسو بھی عالم ارواح دے وچ جدو اللہ نے ساریاں روحاں نو اکٹھا کیتا سی تے پوچھیا سی الستو بربکم، یہ کو تینوں بھی یاد ہے؟ صدقے جاواں فضکے جاواں بول سکدے ہو فرنٹ سیٹاں والے؟ پوت کوٹی والیا او تکڑا ہو، تکڑے ہو کے بہت تکڑے ہو کے ذرا اے گل بڑی سنن والی جے. آپ نے فرمایا عالم ارواح وچ روحاں اکٹھا ہوئیاں، او کو تانوں یاد ہے مسئلہ؟ تے حضرت ابو بکر صدیق دا جواب سنیا جے بڑی محبت دے نال. فرمایا حضور مینوں یہ بھی پتہ ہے اللہ نے روحاں اکٹھیاں کیتیاں، مینوں یہ بھی پتہ ہے اللہ نے خطاب فرمایا، مینوں یہ بھی پتہ سارے نے کالو بلا آکھیا، پر مینوں یہ بھی پتہ ہے ساریاں تو پہلے اوتھے بولیا کون سی؟ آپ نے جدو ای فرمایا نا تے سارے صحابہ کرام نے آکھیا بھی پھر دسو کون سی؟ فرمایا آقا ساریاں تو پہلو تسی آپ ہی تو بولے سی اوتھے، تانوں سن کے باقی بولے سن سارے. مینوں تو ہر شے دا چیتا ہے. اگر اس بات نو روض الریاحین دے وچ پڑھیا جائے اور ازالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اگر صوفیاء نو پڑھیا جائے، انہوں نے اس بات نو مینشن فرمایا، واضح فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا اے لوگو اے سن لو اگر اتھے ساریاں تو پہلے میں بولیا تو میرے بعد پھر میرا ابو بکر بولیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ سبحان اللہ. صدقے جاواں جڈی گل سی نا تہاڈی چپ بھی اڑ گئی ہے. سبحان اللہ فرماؤ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ او پوتا ادھر ویکھو سونیاں اللہ دا نام من کیوں ٹینشن دیتی کھلوتے ہو؟ بس کر دیو ہون، بس کر دیو میرا پوت. پتہ نہیں کدو تسی سیکھو گے، مینوں ادھا گھنٹہ ہو گیا پر تسی اجے لین تے نہیں چڑھے. چڑھ جاؤ یار، خدا دا نام جے. بولو یار سبحان اللہ پیار دے نال. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مینوں سارا کچھ یاد ہے، اور حضور نے فرمایا جی اوتھے میں پہلے بولیا سی تے میرے تو بعد میرا بول لو خیر ہے میرا ابو بکر صدیق بولیا سی. یہ صوفیاء نے بھی اس بات نو لکھے ہے. الیواقیت الجواہر دے اندر صرف پہلا حصہ ہی ہے، یہ بھی میں بات واضح کر دیواں. گرامی قدر حضرات صرف ایتھے گل نہیں، اگر ازالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی پڑھی جائے نا او دے وچ انہاں اس تو بھی ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. وہ فرماؤندے نے پوت ادھر ویکھ میرے حال، ادھر دیکھ بہت یار نہ یقین کرو میں استاد جی بڑا میں ٹینشن چ بیٹھا، پتہ نہیں تانوں کدوں سمجھ آئے گی تسی کی پہ کر دے ہو. تھوڑی جی مہربانی اللہ دا نام منو یار، توجہ کر لو. پوت ہن سجے کبے نہ ویکھی، سٹیج تے بیٹھا کیڑے کمی پہ گیا یارا. گلی گلی نگر نگر سارے باواز بلند توجہ ادھر کرتے ہو. گلی گلی نگر نگر. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات تھوڑا جا توجہ فرما لو، مہربانی کرو. لنگر تسی کھانا ہے، میں نہیں کھاندا تواڈے حصے دا، پر خدا دا نہ ہے توجہ تو کرو نا یار. سنیو کی ہو گیا تانوں؟ جوں لگے ہو ایک دو نہ گلاں، جوں لگے ہو گلاں سجے کھبے، بس بے چینی نہیں ختم ہوندی بھی میری سمجھ نہیں آوندی کیڑی گل دی بے چینی. حضرت ابو بکر دی شان ہے یار. اور سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بھی ود حضرت ابو بکر دی شان ازالت الخفاء دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے. اور کیا لکھا ہے؟ آپ فرماؤندے نے مکے دے قریب ایک درخت سی تے حضرت ابو بکر صدیق نہ او دے تھلے اکثر چل کے بیعت کردے سن. آپ ایک دن بیٹھے نا تو اس درخت دی ایک ٹہنی یک دم جو ودی نا تے آپ دے ال ودنا شروع ہو گئی. آوندی آپ دے سر دے وچ نا انج پتے لگن لگ پے. او جویں نہیں بندہ کسی نو انج کردا بھی اوراں ویکھ ہویا انج کر کے. حضرت ابو بکر صدیق فرماوندا میں ویکھ تے لیا، نہ میں ڈریا نہ میں بھجیا. میں کہ ویکھا سی ہوندا کی؟ او ٹہنی آئی میرے سر چ لگی تے میں کہو کی ہے؟ او کی ہے؟ کون ہے؟ او کی مسئلہ ہی؟ تے اگیوں درخت دے وچوں آواز آئی. انہیں آکھیا میں صرف تینوں دسن آیا بھی وہ ٹائم آ گیا ہی کہ اللہ دا آخر و زمان نبی آن والا ہے. اگلی گل فرمایا صرف اے نہیں، نال میں تینوں یہ بھی خوشخبری دینا کہ اس نبی دا سب تو پہلے جڑا کلمہ پڑھے گا وہ تو ہوویں گا.
تے حضرت ابو بکر صدیق نے ایویں نہیں نا، آپ نے فرمایا یار ایک گال تو کیتی جانا ہے، جے کوئی حقیقت ہے تو مینوں دا نام دس بھئی وہ بندہ ہے کون جڑا اعلان کرے گا، کوئی پتہ بھی تے لگے نا۔ اس درخت دے وچوں آواز آئی، انہیں آکھیا جناب او دا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کی آکھیا، فرما ہوا حبیبی، اوے او تے میرا پہلو ہی یار ہے۔ نہیں توجہ فرما رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہا ہے، یہ کسی نے کوئی امانت نہیں رکھ کے گیا تو خیانت نہیں جی ہون لگی، بولو ہاں سبحان اللہ پیار دے نال۔ فرمایا ہوا حبیبی، او تے میرا سجن تے میرا یار تے میرا حبیب ہے۔ تو آپ نے او درخت کہنے لگا میں کسی ہور نو کیوں نہیں آکھیا، تینوں اس تو ہی کہنا پھر حبیب نہ چھڈی۔ تے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا گل نہیں میں مکائی، میں پھر او درخت نو آکھیا بھی گل ہے بھئی میں ہر روز ہن تیرے کول آنا ہے، تے جدو نبی اعلان کرے پھر تو مینوں دسنا بھی ہے۔ انہیں آکھیا مک گئی دساں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر روز دے کول جاندے سن، اور جس دن اے گل بھی لطف والی جے سنن والی، جس دن آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، اس دن کہندے میں درخت دے نیڑے گیا تے دوروں ہی آواز آئیاں، اوے ابو بکر آ جا ادھر نا، اج تیرے یار نے اعلان کر دیتا، چل کے کلمہ پڑھ لے، جا دوڑ جا، جلدی واپس دوڑ جاؤ، جلدی تشریف لے جاؤ اپنے آقا دی خدمت دے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ابو بکر دی اس طرح بھی رہنمائی فرمائی گئی، جنہاں نو رب چن لوے نا انہوں صدیق آکھیا جاندا ہے۔ ان کو بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ گرامی قدر حضرات، صرف اتھوں تک گل نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر اس بات نو لکھیا ہے، فرمایا یہ جڑی بحث ہے نا جڑے لوگ کردے نے آج کل، اے تسی بھی سن لو ذرا، آج کل یہ بڑا ہوندہ کہ پہلے کلمہ کہنے پڑیا ہے، حالانکہ اہل سنت دا بڑا محتاط مسلک ہے، 4 ہستیاں دے نام ہوندے جے، حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دا، حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق پاک آپ دا، ام المومنین حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ عنہ آپ دا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ دا، اے 4 نام ہوندے جے۔ انہوں تطبیق دیتی ہے سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا بھی اہل سنت دے نہ تے دل میڑے تے نہ انہاں دے دماغ میڑے تے نہ انہاں نو کو کسر ہے، اسی تے دیواں گے تطبیق، اسی تے مسئلہ دیواں گے سمجھا کہ کیویں۔ فرمایا بچیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھیا ہے، وڈیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر نے پڑھیا ہے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اما خدیجہ نے پڑھیا ہے، تے غلاماں دے وچوں سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ نے پڑھیا ہے۔ لو جی گل بھی حل ہو گیا تے مسئلہ بھی رہا تے عشق بھی اوتھے ہی ہے، ٹینشن بھی کوئی نہیں بنی۔ دسو بھی کوئی روڑا بنے ہیں؟ ایتھے لوگ کہندے نے اسی کتاب لکھنی ہے، میں آکھیا کوئی نماز بھی پڑھ لیا کر کتاب دے پترا، سمجھ آئی نا، کوئی کام دا کام بھی کر لے، جدو تطبیق ہے روڑا کوئی نہیں، تو تیسرے پاسوں ہی واہ بھائی واہ عبداللہ دیوانہ نچن آ گیا پرائی برات دے وچ، بہ جا چپ کر کے چھنکڑیاں، تو نویں دین دے وچ رکھنا پیدا کرن آ گیا ہے۔ اے ساڈا مسلک ہے، انہاں 4 ہستیاں دا نام ہوندا تے انج تطبیق دتی جے۔ ہن سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے؟ عزیزان مکرم اے مسئلہ ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تھکے تے نہیں ہو جے، تھک گئے ہو تو بس کر دے ماں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں پہنچ کے اسلام قبول کیتا، اور پہلے دن ہی 40,000 دینار سن یا درہم سن آقا کریم علیہ السلام دی خدمت میں پیش فرما چھڑے، اور آقا کریم فرمایا کر دے سن ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، رواہ البخاری۔ فرمایا لوگو اینا میں نو کسے دے مال نے فائدہ نہیں دیتا جتنا میں نو ابو بکر تیرے مال نے فائدہ عطا فرما چھڑے ہے۔ نبی پاک ناز کر دے سن، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دے بارے، اور حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دے بارے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دی 28ویں جلد لکھے ہے، آپ نے روڑا ہی مکا چھڑیا۔ فرمایا انہاں دے بارے اے کہنا کہ اے پہلے مسلمان نے، فرمایا عشق دی دنیا چ جملہ بڑا چھوٹا ہے، آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ حضرات کی، سبحان اللہ، عشق دی دنیا چ جملہ ہی چھوٹا ہے، تو کیا پھر کی کہنا ہے؟ تے فرمایا پہلے مسلمان نہیں، فرمایا یہ 2 ہستیاں اس کائنات دے وچ پہلے مسلمان نہیں، پہلے سے مسلمان ہیں۔
نہیں نا مول پایا کو نقیب کہندا تانوں پہلو پورا پیکج دیندا بھی ہاتھ چکو تے تانوں مولا علی دی زیارت ہوے تے دعا چکو تے تانوں نبی دی ہوے شکر ہے ہاتھ ہی چکاوندے جے تانوں کو کیوں شاہ جی پیکج دیندا تے پھر تسی بول دے ہائے 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 جس کو سمجھ آئی ہے نا وہ دھیان رکھے اگلی بات بڑی کمال کی بات ہے پہلے مسلمان نہیں پہلے سے مسلمان سبحان اللہ اے دو ہستیاں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا پھر اتھے جڑی وانڈ کی تھی کمال ہی کر چھڑی آپ فرماتے ہیں عالم ذریت سے لے کر روز ولادت تک واہ سبحان اللہ فرما رہے عالم ذریت یعنی عالم ارواح میں گال کھول دینا وہاں سے لے کر یوم ولادت تک فرمایا یہ موحد تھے مؤقن تھے مسلم تھے مؤمن تھے طیب تھے ازکا تھے اطہر تھے افضل تھے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جامع 5 بندیاں پھر چپ کر کے گزارا کر لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گلی گلی نگر نگر آپ نے فرمایا یہ موحد مؤقن مسلم مومن طیب طاہر ازکا اطہر یہ دو ہستیاں فرمایا کسی دور میں کسی جگہ پر کفر ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکا اللہ نے ان کو ہر جگہ پہ ستھرا رکھا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اچھا یہ بات سننے والی یدی ونڈ کریں گے نا پھر چاس آئے گی نا روزے وہ جو بات میں نے کی عالم ارواح عالم ذریت جسے کہتے اس سے لے کر روز ولادت تک فرمایا یہ بالکل موحد مؤقن مسلم طیب طاہر ازکا یہ دونوں ہیں روز ولادت سے لے کر سن تمیز تک محتاط جملہ دے دوں سن بلوغت تک تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک فرمایا یہ اس دور میں بھی مومن تھے مؤقن تھے اور مسلم تھے اچھا فرمایا سن تمیز سے یعنی سن بلوغت سے لے کر روز بعثت مصطفیٰ تک یہ پھر مومن تھے واہ سبحان اللہ یہ دے ہاتھ نے چوک کے بولو سبحان اللہ سارے حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر فرمایا کہ روز بعثت یعنی آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تب سے لے کر روز وفات تک اس کا حال تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی یہ مومن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ نے کائنات میں ان دو ہستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم اور مؤقن پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ بات تو بڑی ہے اس پر جب تک دلیل نہ دی جائے تو قوم کیسے مانے گی بھائی تو دلیل تو اعلیٰ حضرت تو پیچھے مڑ گال مک جاندی ہے نا آپ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین آواز کمزوروں والی بلکہ آئی کوئی نہیں کمزور کی ہونی تو اڈی آواز خلیفۃ المسلمین سبحان اللہ امام الکاملین سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا المسلمین سبحان اللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح سے لے کر روز ولادت تک جو آپ کا ایمان تھا اس کا نام ہے اسلام میثاقی توجہ نہیں فرمایا اسلام میثاقی اس کا کیا مطلب ہے وہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا لستو بربکم قالوا بلا تو فرمایا یہ وہ جو وعدہ تھا اس پر ابو بکر پاک بھی قائم رہے اور مولا علی بھی قائم رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل عالم ارواح سے لے کر اپنے روز ولادت تک لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے نا یار یہ روز ولادت تک تجھے ماں کے پیٹ میں وہاں بھی کہا یہی تو مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں آپ فرماتی ہیں جب سے علی میرے بطن میں آئے فرمایا میں کبھی کسی بت کے سامنے جھک ہی نہیں سکی آواز ڈاڈی کمزور آنی ہے پاجی بول لو خیر ہے سبحان اللہ میں کبھی جھک ہی نہیں سکی بالکل کیوں فرماتے ہیں آپ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جب بھی کبھی مجھے عورتوں نے کہا کہ تو حاملہ ہے اور بتوں کے سامنے جو کہ یہ خدا ہیں اور یہ منتیں اور مرادیں اور سارا کچھ پوری کرتے ہیں تو میں جب جھکنے جاتی نا اول تو میرا دل نہیں کرتا تھا جب چلی جاتی
فرمایا پیٹ میں بچہ صورت ایسی بناتا میں جھک سکتی ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہو علی. واہ 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 سبحان اللہ. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کے بولو علی پنگیاں دا نہیں بندے دے پتراں دا ہے. نعرہ حیدری یا علی. واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو فرمایا مجھے جھکنے دیتا ہی نہیں تھا. تو میں کہا کیوں جھکن دیندے ہونا اوتھے وعدہ کیتا ہویا سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. انہوں نے وعدہ, یہ اسلام میثاقی ہے. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ کے بارے میں بھی سیم یہ مشہور ہے کہ مجھے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا. بلکہ اس سے بھی اگلی بات بتاؤں, یہ ہے اسلام میثاقی. فرماتے ہیں ولادت سے لے کر سن تمیز تک یہ تھا اسلام فطری. اچھا اسلام فطری کا کیا؟ میثاقی تو سمجھ آ گیا بھی ہوتے کالو بلادہ وعدہ ہویا سی, وعدہ ہو گیا, میثاق ہو گیا, سمجھ آ گیا. وہی فطری کی ہوندا ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں بھی ہو, فرمایا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت کا مطلب بعض علماء نے تصریح فرمائی اس فطرت سے مراد اسلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بعضوں نے لفظ توحید لکھا ہے. فرمایا وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ کو جانتا ہوتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے نا. سبحان اللہ. تو فرمایا اس کا جو اسلام ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہ اسلام فطری ہے. فطرتن. جس بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے, جب تک بالغ ہو کے اپنے معاملات, جیسے فرمایا نا اس کے ماں باپ ہیں یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا جو مرضی بنا دیں, جب تک وہ اقرار نہ کر لے اس سے پہلے تک وہ کھاتا ہے مومنین میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ ہے اسلام فطری. فطرتن وہ اسلام پہ پیدا ہوئے. عالم ارواح سے لے کر ولادت تک میثاقی تھا, وعدہ کیا ہوا تھا, اور پکے رہے. ماؤں کے پیٹ میں تھے, ماؤں کو جھکنے نہیں دیتے تھے, پکا وعدہ نبھایا. جب پیدا ہوئے فطرتن مومن تھے, اور بالکل کبھی فطرت کے غیر کام کیا ہی نہیں, خلاف کام کیا ہی نہیں. کوئی مائی کلال ان دو ہستیوں کے بارے میں ثابت کر دے کبھی یا کسی بت خانے میں گئے ہوں اور عبادت کی ہو, نہیں. ہاں ایک بات سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, سنا دوں آپ حضرات کو. آپ فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں بھی آپ نے لکھا ہے, ویسے تو یہ فتح رضیہ شریف میں بھی ہے. آپ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق جب چھوٹی عمر میں تھے نا, تو ایک دن ان کے والد نے ان کا بازو پکڑا, آؤ ہم اپنے خدا کی طرف چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابا جی تسی جاؤ, مینوں چھوڑ ہی جاؤ تو چنگی گل ہے. نہیں توجہ فرما رہے, نہیں موبائل چو نکلو سرکار, تھوڑا جا ناراض نہ ہونا بیٹے, توجہ فرماؤ, نکلو موبائل دے وچوں, بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے. باں پھڑی نہ تو تکے نال ہی لے گئے, بتھیرا روکتے رہے, نہیں میں لے جانا ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر چل جانے ہیں جی. آپ گئے, کہا یہ بوت ہے. فرمایا یہ کون ہوندا ہے؟ یہ بوتے تے کون ہونا؟ کہا خدا ہے. اچھا وہ کی کرنا ہے؟ اگر خدا ہے مانگے تو کل جو منگنا ہی. ہم نے اچھا چلو ٹھیک ہے, تسی اپنے کل منگو, میں ذرا کو ترلا کرنا. او اپنے پیو نے انہوں نے اکھاں بند کیتیاں, حوصلے تائیں تو انہوں نے پتہ کہ شروع کر. آپ چھوٹے بچے آپ نا بہت دے نیڑے ہوئے تھے, جا کے کہنے لگی وہ مینوں روٹی تے کھوا, میں بھکھاں. نہیں توجہ فرما, نیڑے ہوئے نا, وہ روٹی تے کھواؤ میں بھکھاں. جو چوپ اودا ہی منہ وڑ کے کھلوتا ہے, انہیں کی بولنا. نہیں توجہ فرما رہا ہے, جڑے ہن تائیں چوپ بیٹھے ہو تسی بھی تو بول لو, کوئی گل تانوں بھی لگ سکدی ہے. سمجھ بالکل چوپ ہے آپ. اچھا دوئی باری آپ نے کہا تو سنیا ہی نہیں, تو ان تو ٹینشن ہی کوئی نہیں بھی تیرے بوئے تے کو آیا کھلوتا ہے. اب چھوٹی عمر سی تے بڑی جنیالی گل کی تھی. آپ نے پھر فرمایا او یار او میرے کو کپڑے ہے نہیں, او مینوں نواں سوٹ تا لے کے دے. آپ نے پھر بہت کو کہا, جب آپ نے پھر کہا کتھے بولنا سی انہیں. آپ نے آکھیا اچھا چل انج ہے بھی جو تو کچھ بھی نہیں کر سکدا, تو جو خدا بنیا بیٹھا ہے تے میں تینوں ماروں وٹا. جیندہ بندہ بول لوے, جیندہ کیا کہہ رہی, میں تینوں ماروں وٹا. تے جے تو خدا کام از کام ہویا اپنے آپ نو تو بچا, پچھلے دی تو خیر ہے, وہ اپنے آپ جوگا بھی ہیں کہ کوئی نہیں. پر وہ کتھے ہو تو دے منہ اڈیا, اڈے آجو پہلو سی, وہ کتھے بول. آپ نے چکیا وٹا, اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا قوت صدیقی سے جو مارا نا روڑا, قوت انج ماریا تے نک بھی پاڑ چھڑیا. مٹھے بولو کدے کو سوڑنا نہ لوے. سمجھ نک بھی پاڑ چھڑیا تے بوتھاڑ بھی تے ہار چھے کاڈ رڑا دیتا. میں کہا جنوں صدیق چھڑے نا او دے پلے کاکھ نہیں رہندا پھر ہیں, تے کاڈو دا رڑا دیتا جناب, کاڈو دا رڑا دیتا.
ادھروں جناب ویکھیا نا ابے نے بھی اے تے وٹا بھی بڑا ٹھوکیا ہے بھی انہیں یوگا تو نہیں جن نے یور نہ ماریا سوں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. ہوا کیا انہیں جدو ویکھیا تے او تے بیڑا ہی کر کوئی کھلوتا سی. صدیق پاک دی ایک وٹا نہیں برداشت کر سکیا. بعض روایتاں بھی ہوتے چانڈ مارن لگا، بعض آپ ناسپت سیدھا ماں دی گود دے وچ تے پیچھوں پیو بھی ہے، دیکھ تیرے لال نے کی کیتا ہے. تے فرمایا میں تینوں تھوڑا روکیا سی بھئی اینوں نہ لجا، اے میرے پیٹ دے وچ ہوندا سی تے آوازاں آوندیاں سن. اوے اللہ دی بندی تینوں مبارک ہوے جیڑا پتر ہے تیرا ستھرا پتر ہے. اور فرمایا ایک نبی ہوئے گا، ایک نبی دا رفیق اور صدیق ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تینوں میں روکیا نہیں سی بھی نہ لجائیں. ہوں اکھے چان چاڑ تو نہیں، شکر کر کلا چان نہیں چاڑیا سوں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اگر تینوں میں روک دی تو رہی تو ہی تو نہیں نہ کھلوتا. پھر ہوں ویکھ لے پھر سواد لے لے آئی. آواز کمزوروں والی ہے. اور سننا یہ تو تھا صدیق اکبر کا اسلام فطری اور اس زمانے کا کمال. تو پھر حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ آپ کا بھی کوئی کمال ہے. اب میں دھیرے سے کہہ لیتا ہوں، اگر سمجھ آ جاوے کہ کمال ہے تو پھر بولے. میں نے کہا ان کا کمال کیسے نہیں ہونا تھا. آپ کی عمر ایک روایت میں 10 سال، ایک میں 7 سال سے جب کلمہ پڑھا تے پچھلے 10 سال لاؤ یا 7 سال سارے دے سارے تو مصطفیٰ دے نال گزارے سو تو کیویں کمال نہ. واہ واہ. کوئی لمحہ بھی حضور سے آپ غائب نہیں ہوئے. بل مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جدو میں ٹردا ہوندا سی نا تے جڑے پتھر حضور نو کہندے سن السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا اج بھی میں جاننا کیڑا کیڑا پتھر سی جڑا درود و سلام پڑھدا ہوندا. یہ مولا علی خود ارشاد فرماتے. تو یہ ان کا یہ کمال ہے، انہاں نو انج سنبھالی رکھیا ہے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ تھا ان کا اسلام فطری. اچھا سن تمیز یعنی بالغ ہونے سے لے کر اعلان نبوت تک. اب صدیق اکبر کے لیے تو وہ ایک لمبا زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا تو تقریباً عمر 38 سال تھی. سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی فگر لکھی ہے فتاوی رضویہ میں، 38 سال. مولا علی کی تو چلو چھوٹی عمر تھی، 7 سال میں کلمہ پڑھ گیا یا 10 سال میں. کمال تے ہے نا جڑا 38 سال شرک تو بچے، کفر تو بچے، بتاں تو بچے. اس سے واسطے اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے ہے علی بھی صدیق ہے، ابو بکر بھی صدیق، پر ان دونوں میں جو اکبر صدیق ہے وہ صدیق اکبر ہے. کیوں؟ فرمایا ان کا زمانہ تو کفر میں زیادہ تھا پر سارے کا سارا اللہ نے محفوظ فرما لیا تھا. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی صدیق اکبر کی؟ سبحان اللہ. ہاں فرمایا وہ بھی صدیق ہے، یہ بھی صدیق ہے، پر اکبر ان کے ساتھ ہے. چونکہ ان کی عمر تو یا 7 سال تھی یا 10 سال کلمہ پڑھا. اس وقت تو زیادہ موقع نہیں میں 30-35 سال گزرن تو پھر سواد آؤندا ہے. تو فرمایا یہ ابو بکر کے گزرے اور بچ کے رہے. توجہ نہیں فرما رہے. تو فرمایا پھر صدیق اکبر تو ہوئے نا. سمجھ آئیے؟ ونڈ کی تھی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، اس بات کو اور بھی سمجھیے. یہ جو زمانہ تھا جس میں بالغ یا فطرت یہ اسلام جب گزرا تو روز بعثت تک ان کے ایمان کا نام تھا ایمان توحیدی. کیا تھا؟ ایمان توحیدی. اس کا یہ سیدی اعلیٰ حضرت سارا کو لکھا ہے. اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. فطرت کہتے ہیں جس میں کسی نبی کی تعلیمات تو ہوں، بے شک ان میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی ہو جائے، لیکن بظاہر نبی موجود نہ ہو. اعلان کے ساتھ جیسے اس کا ٹائم ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان کرنا تھا. اور پچھلے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے. نبی سے زمانہ خالی ہو اسے فطرت کہتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. اعلان والا نبی جس کی حکومت، جس کی شریعت، جس کی کتاب، جس کا زمانہ، اس نبی کی بات ہو رہی ہے. اس سے زمانہ خالی اسے فطرت کہتے ہیں. اور اس زمانے میں جو صرف رب کو مان لے وہ بھی جنتی ہے، کیونکہ اس وقت نبی ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ مانے کس کو؟ تعلیم و تحریف تو بدل دی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ زمانہ تھا فطرت. اس زمانے پر ان کا تھا اسلام توحیدی، صرف رب کو مانتے تھے. دلیل اعلیٰ حضرت فرماتے دلیل یہی ہے. دلیل تم لاؤ نا کسی بت کے سامنے. گئے؟ کہا نہیں گئے، نہیں جھکے. تو فرمایا پھر تمہیں یہ دلیل نہیں ملی کہ جب گئے ہی نہیں تو پھر رب کو تو مانتے تھے نا، یا پھر اس کے خلاف کوئی دلیل لے کے آؤ. کہا نہیں آ سکتی. تو فرمایا پھر مان لو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ تھا اسلام توحیدی. پہلا اسلام میثاقی، دوسرا فطری، تیسرا توحیدی، اور چوتھا جو دور تھا اس اسلام کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسلام حقیقی.
آقا آئے اعلان نبوت فرمایا، کیا ابو بکر اور کیا صدیق پاک دونوں آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے آپ کی شان اقدس۔ اور دیکھو سنیوں کا سینہ، ہم نے مولا علی کو چھوڑا نہیں ہے، اور چھوڑیں بھی کیسے، چھوڑیں بھی کیسے، سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق اکبر کو نہیں چھوڑا بھائی، چھوڑیں بھی کیسے؟ اہل سنت چھوڑ سکتے نہیں، بدبخت ہوتے ہیں جو علی کو پکڑے صدیق کو چھوڑیں، یا صدیق کو پکڑیں علی کو چھوڑیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن ابو بکر کا ہو، دوسرے میں دامن علی کا ہو۔ واہ واہ، گلی گلی، نگر نگر نگر۔ نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو جتنے بیٹھے ہیں، محبت سے سبحان اللہ فرما دیجئے، محبت سے فرما دیجئے سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام اور رتبہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا پہلا مسلمان، یہ کیا، پہلے سے مسلمان، یہ آپ نے کمال کر دیا۔ اور ایسی تحقیق فرمائی، تحقیق بھی تحقیق انیق ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مان لو۔ کئیوں کو آج کل کیڑا ہے نا، نہیں اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے، تو میں آکھیا اعلیٰ حضرت نہ بغض رکھنا ضروری ہے، نہیں توجہ فرما، بغض رکھنا ضروری ہے، تم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا 1400 سالہ تحقیقات ہمارے سامنے رکھیں اور انج دی رکھیاں۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے 1000 کے قریب کتب آپ نے تحریر فرمائی، 1000 کے قریب۔ آپ جملہ کسی ایک کتاب میں کوئی یہ دکھا دے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہو کہ میں جدو 5 سالاں دا سی نا تے میں لکھیا ہے تے ہن میں 50 سالاں دا ہو گیا تے یار مینوں ہن پتہ لگا بھی یہ تحقیق ہے نہیں انج سی تے میں انج کر دینا، آکھے نہیں تے میں کہا جدو اپنی زندگی دے وچ ہی ہر شے سدھی ہے، تو سدھا کیوں نہیں ہوندا احمد رضا واسطے؟ سمجھ آ رہی؟ اور دوسری بات میں نے ایک جگہ پہ ایک کو زیادہ ہی کیڑا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو تمہیں 2 دوائیاں دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پھر دوائی تو ہم نے دینی ہوتی ہے نا جی۔ اگر کسی کو یہ کیڑے والا لفظ نہیں پسند آ رہا تو کوئی ایسی بات نہیں، تسی بھی جا کے صاحب پکار لو کیڑے دی جگہ تے، آپ کہے بدل لو واپس، یہ نہیں ہم لیں گے، جنہاں نو ہے انہاں نو ہے، ہن کی کریے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولو تے صحیح نا یار۔ اعلیٰ حضرت کا مان اچھا پچھوڑیا، ادھر میری بات سن۔ میں نے کہا میں تجھے 2 باتوں کا چیلنج کرنا، مجھے اس کا جواب دے، پھر اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنا۔ تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اتنی تحقیقیں پیش کی ہیں، میں نے کہا کوئی ایک تحقیق اعلیٰ حضرت کی غلط ثابت کر دو، جاؤ میں مان لوں گا کہ تم بھی کوئی شے ہو اور ہم تمہیں اعلیٰ حضرت کہہ دیں گے۔ کہندا نہیں میں تحقیق کی کرا، سانو تو اپنے شجرے دی تحقیق نہیں ہون ڈئی، اسی کتوں کر لئیے؟ بولو نا سبحان اللہ، کہ اسی تحقیقاں کدوں کر لئیے؟ سانو تے آپ لوگ کی سننی نہیں سمجھ دے، بولو نا۔ تو میں آکھا آئی تیری اوقات ہے، اعلیٰ حضرت کی اتنی تحقیقات ہیں، کوئی ایک تحقیق غلط ثابت کر دو۔ کہتے نہیں غلط تو نہیں، سبھی ایکوریٹ فیکٹ۔ تو میں کہا اس سے واسطے تھے احمد رضا دا منن والا بھی فیکٹ، جیڑا اعلیٰ حضرت تو سجے کھبے گیا ہے نا، او بہ جا تھلے، او جیڑا سجے کھبے گیا ہے نا او پھر فارغ ہی ہویا ہے، اسی انہوں تلک دیاں ویکھیا تے ڈگ دیاں ویکھیا تے مر دیاں ویکھیا۔ اور دوسری بات، ایک تو سیدی اعلیٰ حضرت کی کوئی تحقیق غلط ثابت کر دے، میں مان جاؤں گا کہ تو بھی کچھ ہے، کھلا چیلنج ہے، بسم اللہ حضور، کھلا چیلنج ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلو صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے تحقیق کوئی تم کرو اور ثابت کر دو کہ یہ احمد رضا سے بڑی تحقیق ہے، کوئی تحقیق بڑی لے آؤ۔ کہندہ یہ بھی نہیں ہو سکتا بھئی احمد رضا دا مقابلہ کیویں کریے؟ بیک وقت آپ کے ذہن میں متن بھی ہوتا تھا، متن کی سطریں بھی ہوتی تھی، اس کا مراد و مفہوم بھی ہوتا تھا، اور جتنے اس پر اختلافات ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، اور جو راج قول ہوتا تھا سیدی اعلیٰ حضرت وہ بھی لکھ دیتے تھے۔ کیا بات ہے! علم و حکمت عشق و محبت، 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 فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اہل سنت ہو تو بریلوی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اہل سنت میرا مسلک ہے، بریلویت میری غیرت کا نام ہے۔ صدقے جامع جڑے چوپ بیٹھے کو امانتا رہ گیا جے، بول لو خیر ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بریلویت میری غیرت کا نام ہے، اور یہ اس دورے ضروری ہو گیا جے۔ کئی بڑے پڑھ دے یہ کچھ نہ ہو، میں کیا پٹے کیوں جانا ہے؟ تینوں روڑا کی ہے؟ میں نے کہا سنا، اہل سنت کہلوانے والے بہت آ گئے جو آج یزید کے بھی نعرے لگا رہے ہیں،
ہمیں وہ کیوں حضرت؟ ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں سنی وہ چاہیے جو 1400 سال سے سیدھے راستے پر ہو، ہمیں وہ سننی چاہیے، ہمیں یہ ڈاما ڈول نہیں چاہیے، ہمیں ڈیزل اور پٹرول پر چلنے والے سنی نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر چلنے والا سنی ہو۔ واہ واہ بھائی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا سارے رسول بولو، اللہ، سارے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے حقائق کیا ہیں۔ کیا بات، اور سنو واہ او میرے پرا، او کیوں نو سارے کیوں ہی کہندے نے۔ واہ واہ، آج سے نا آپ صرف اور صرف 40 سال پیچھے چلے جائیں، صرف 40-50 سال۔ حضرت شاہ صاحب بیٹھے نے، دیگر سادات میرے سجے کبے استاد جی بیٹھے نے، آ چٹیاں داڑیاں لے بابے نو پوچھ لو اکو کیوں ہوندا سی جہدا نام دیسی کیوں ہوندا سی؟ اسی طرح ہی جناب انہوں کیوں ہی کہندے سن، جدو ہے نا ڈالٹا ادوں بھی کیوں ہی آ گیا، ہن پتہ کداں لگی اصلی کیڑا تن، او بھی کیوں اے بھی کیوں، کہندا ہن ونڈ کی کریے؟ تو کو سیاਣਾ بیٹھا سی، انہیں آکھیا کیوں تے سارے ہی ہوندے نے پر ایتھے دسو بھی ڈالٹا کیڑا ہے تے دیسی کیڑا ہے۔ واہ، اے ہو گئی ونڈ، تے آج تائیں کسے دی نبض نہیں پھڑکی بھی کیوں نوں دیسی کیوں کہندے ہن کوئی چبڑا، جدو مارکیٹ دے وچ 2 نمبر آ جان تے پہچان واسطے 10 کیڑا۔ اوے سنی بڑے بڑے آ گئے، اپنے آپ نو بریلوی کہہ کے 10 ہوئے کیڑا سنی۔ کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، فیض رضا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، واسطے بریلوی اصلی سنی نو کہندے جے، سبحان اللہ، اصلی سنی نو کہندے جے میرے بھائی۔ کیا بات، یہ بڑے بڑے سنی ہو گیا اہل سنت کیا واڑ جماعت، میں کہ پہ گیا واڑ ہے، واہ واہ واہ، کیوں حضرت جی پہ گیا واڑ ہے، لیکن ساڑھے چ واڑ کوئی نہیں۔ واہ، بول سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان پیار سے؟ اللہ، عزیزان مکرم، اس واسطے یہ بریلویت کی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، بتانا پڑے گا کون سا سنی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ میں یہ حضرت شاہ صاحب بھی مجھے اکثر کہتے رہتے، میری ملاقات ہوئی شاہ صاحب سے، بڑا میں نے آپ کو چس والا شخص پایا، یقین کریں بڑی محبت والی شخصیت ہے۔ تو مجھے آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ضرور بیان کیا کریں کہ امام احمد رضا سے جڑ جاؤ، واہ، کیونکہ احمد رضا وہ ہے جس پر سیدوں نے خود ناز کیا ہے، کیا بات، کیا بات، سیدوں نے خود ناز کیا ہے۔ واہ، واہ، سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ، اصلی تے نسلی سید ہے۔ واہ، آپ نے جب مرید کیا نا سیدی اعلیٰ حضرت کو، تو مرید کرتے ہی آپ نے اسانید کی اجازت بھی دے دی، خرقہ بھی دے دیا، پگڑی بھی دے دی، امانتیں بھی دے دی، سارے وظائف بھی عطا کر دیے۔ تو بندے بیچ میں سے بول اٹھے کہ سیدنا شاہ علیہ رسول، آپ کا جو پیمانہ طریقت ہے وہ تو بڑا سخت ہے، آپ تو بڑی جانچ پڑتال کے بعد کچھ دیتے ہیں۔ آپ نے جو جملہ بولا، امام محمد رضا کے غلام اس پہ بول سکتے ہیں، دوسرے بندے کی جرت ہی نہیں۔ آپ نے کہا وہ جب بھی کوئی آتا ہے وہ اپنی چادر کو داغدار لے کے آتا ہے، مجھے پہلے دھونا پڑتی ہے، پھر میں مدینے والے کا رنگ چڑھاتا ہوں۔ اوہ احمد رضا اپنی چادر ستھری لے کے آیا ہے، میں نے تو آتے ہی رنگ چڑھا دیا ہے۔ واہ واہ، علم و حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، عشق و محبت، واہ واہ، کیا بات۔ اور استاد جی آپ کی میں بالخصوص توجہ اور سادات سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی مجھے ایک سید زادے نے کہا، اور اس میں حضرت شاہ صاحب پیر سید طیب شاہ صاحب کا بھی حصہ ہے، فرمایا کہ کہو لوگوں کو، بتاؤ۔ ارشد شاہ جی، سوری ارشد شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہاں جی جی بالکل، اصلی طیب تو یہ ہے نا، پاک اور ستھرا ہے، اندر کا بھی اور باہر کا بھی۔ ہاں چوکے سبحان اللہ بولو منڈیا، جا کے بیٹھو ذرا، تکڑے ہو کے بیٹھو، ادھر دیکھنا جو میں بات کہنے لگا ہوں۔ میرے عزیز دوست، حضرت شاہ صاحب نے، پیر سید ارشد شاہ صاحب، آپ نے بھی فرمایا، اور ایک اور سید زادے نے، اب 2 باتیں آج تو یہ مجھے مل گیا نا، پہلے تو میں ویسے ہی بات کرتا تھا۔ فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ امام احمد رضا سے عشق کرو اور اپنے دل میں لے کے آؤ۔ تو میں آکے شاہ جی کیوں؟ فرمایا پہلو تے دسنے بھی احمد رضا ہوئے جے نال سیدہ نے بھی عشق کیتا ہے، تے احمد رضا نے سیدہ نال عشق کیتا ہے، تے نال دوئی گال بھی دسنی جے، اللہ کی جاندہ پتہ ہے، علامہ نواز کلانی دی روح خوش ہو جائے، انج دی سبحان اللہ پہ آوے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، یہ دس دل میں آ جائے، نہ اہل بیت کی گستاخی جانے دیتا ہے، نہ صحابہ کی
گستاخی جانے دیتا. اللہ کیا بات، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سارے حضرات پیار. سبحان اللہ. احمد رضا رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت سے پیچھے نہ ہٹو. اعلیٰ حضرت ایک ایسا راستہ ہے، واہ، حقیقت کے راستوں میں سے ایک ایسا راستہ، بہت سارے ہوں گے پر احمد رضا ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو سیدھا تمہیں براستہ بغداد. اللہ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. براستہ بغداد، وہاں سے نجف کربلا ہوتے ہوئے سیدھا عثمان غنی کی بارگاہ میں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور پھر اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیتے. کیا بات ہے. اور کہتے ہیں کہ میں غوث پاک سے ہو کے آیا ہوں، امام حسین کا فیض لے کے آیا ہوں، نجف کے بادشاہ مولا علی کی خیرات لے کے آیا ہوں، اور آپ کے باقی یاروں کی خیرات حضور قبول فرما لیجیے. اس کو کہتے ہیں احمد رضا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں احمد رضا. کیا آپ جڑ جائیں گے امام احمد رضا کے ساتھ؟ الحمدللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے. اور سن لیں میری بات، جتنے مولوی اور پیر یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، ہماری زندگی کا معیار الحب للہ والبغض للہ. بے شک. محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، اگرچہ آپ کو لگتا ہے، اگرچہ آپ کو لگتا ہے، لیکن ہم نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عمر چھوٹی ہے، اور میرا کو بڑا پیر خانے سے تعلق نہیں. میں بھی ہوں پیر تے پھر پاویں میں دندہ انڈے تے پاویں دندہ بچے، میں تو پوچھنا ہی کسے نہیں سی. میں پاویں مناواں داڑیاں تے پاویں رکھاں کتے تے پاویں رکھاں تتر تے پاویں میں لواواں میڑے، میں پیر ہننا. نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما. میں بھی کو پیر ہندا، اللہ میں نے چنگا نہیں بنایا. نہیں تو پتہ نہیں آپ فتنے چ اسی کتھے ہونا سی. مینوں جڑا حضرت عطار دا دامن ملیا، اس تو بڑی جگہ ہی کوئی نہیں میرے واسطے. واہ کیا بات ہے. سبحان. جا رہی ہے نور کی برسات ہو مرشدی عطار پر. گرامی قدر حضرات، یہ بات سچی ہے، خدا کے لیے سمجھو. کوئی بندہ تب تک ہمارا پیشوا و مقتدا نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت کی چھتری کے نیچے نہ کھڑا ہو جائے. جو شریعت کی چھتری سے نیچے نکل جائے وہ وڈے گھر تے جام پیا، پر ساڈے سر تے چڑھ کے نچن دی لوڑ نہیں. امین نے علماء بیٹھن دے بٹھا دیندی او ساڈے اوتے چڑھا کے داڑھی منڈے نو. او ٹھیک ہے جو بھی ہے، پر مطلب یہ تو نہیں ہے. مٹھے بولو کتے کو سوننا نہ لوے. سبحان اللہ. کمال والی بات ہے یار. ہے بھی شیخ الکل فیل کل بالکل ہر شے گول. اینو بھی ساڈے سر تے باہ چھڈیا جے. یہ جو داڑھی منڈے اور فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو ہم تمہارا احترام کریں گے، پر یہ مطلب یہ نہیں کہ علماء دی توہین کرو تسی. کمال والی بات ہے. دعا تک نہیں مانگ یا رب العالمین. میں کہا تو سارے نو جنت چلے جائیں گا. ہاں جی یہ تو نکی جی غلطی ہے. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بیر دعا کردا یا اللہ تینوں اللہ دا واسطہ ہی سانو بخش دے. میں کہا تو بھی جنت چلے جائیں گا. اللہ. ہاں 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 بالکل. کئیاں تقریر واسطے وکھرے، نعت واسطے وکھرے تے دعا واسطے وکھرے. آپ تو بطور تبرک ہوندے نے. ہاں بھیا کرسی آپ دے فٹ ہو جانا، تے گھنٹے تو بعد قابل کھول کے چوکنا، پھر گڈی سیڑ لینا ہے. سبحان اللہ. آپ مت سمجھے کہ میں پیروں کی توہین کر رہا ہوں. میں پیڑاں دے چھوڑے پٹدا پیا. جو پیر ہوتا ہے وہ تو میرے سر کا تاج ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. سارے سید العقائد سادات علماء بیٹھے نہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہے. یہ جو ڈبے نو سر تے بٹھاؤن تو بہتر ہے اپنے پنڈ دا سید العقیدہ سنی عالم اونوں محفل دا صدر بنا. واہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جتنے آپ بیٹھے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں، پھر میں اگلی بات کروں. دوستان مکرم، میں ان سب پیروں اور مولویوں کو کہتا ہوں، آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، کوئی اور بات نہیں ہم کرتے. میں حضرت شاہ صاحب کی بلا اپنے استادوں کی ایک بات میں کرتا ہوں. میں نے کہا تم ایسے کرو، اپنی 10 سالہ پرانیاں تقریریں اٹھا کے سن لو اور آج کی یہ 1 سال والی سن لو. اگر تمہیں لگے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پہلے ہم کچھ اور کہتے تھے اور اب ہم کچھ اور بک رہے ہیں، چونکہ پہلے کہتے تھے اب بکتے ہیں. اگر تمہیں نظر آ جائے تمہاری ویڈیو میں، تمہاری تصویر میں، تمہاری آواز میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی،
تو معافی مانگو پیرا اے جینا دے چڑیاں تو بیٹھا ہے اوہ انہیں تینوں کچھ نہیں دینا اوہ انہیں تیرے کو بدلے لینی اوہ آج بھی رسول اللہ دے در دے آجا تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے سبحان اللہ جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تم سے اور دشمنی کو نہیں. اور اگلی بات سبحان اللہ جو پیر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور بات بھی ہے. ایک تو تم اپنی 10 سال کی پچھلی تقریریں سن لو تو انو چانن ہو جائے گا کہ اسی کی کر بیٹھے ہیں. اسی تے اپنی دنیا بھی برباد کر کے بیٹھے تھے آخرت بھی برباد کر بیٹھے. اسی تے اپنے عقیدے جڑے کل تک بیان کیتے آج انہاں دے مخالف ہاں او جنہاں نہ مناظرے کیتے آج اسی انہاں دے چوڑیاں چ بہ گئے ہاں. اوے کل تک جنہاں نو کافر تے کتے آکھیا اج کٹھے ہو گئے. تانوں حیا نہیں آوندا؟ دسو اے امت نو کیڑے پاسے لایا جے؟ کیا بات زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ کیا بندہ. بات ہے سبحان اللہ دسو کیڑے پاسے لایا؟ اپنی زباناں تے غور کرو. کسی دی زبان اہل بیت دے خلاف بکدی پئی ہے, کسی دی صحابہ دے خلاف. خبردار جدو تسی اپنے خلاف نہیں نہ سن سکدے اسی حضور دے صحابہ دے خلاف نہیں سن بے سکدے. شک نہیں اسی حضور دی سونی اہل بیت دے خلاف نہیں سن سکدے. بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اور پھر ایتھے کو پیر ہوے, کو مولوی ہوے, کو نقیب ہوے, کو نعت خان ہوے, اور خاکم بدہن اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور پھر وہ صحابہ کی توہین کرے, سوری سر سوری, آئی ایم ویری سوری. ہم تمہیں تو چھوڑ سکتے ہیں پر رسول اللہ کے صحابیوں کو نہیں چھوڑ بے شک بے اس کے شک علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تینوں اپنا آپ بڑا پسند ہے, تینوں یہ نہیں پتا مینوں بابا جی خادم حسین رضوی دی گل بڑی پسند ہوندی ہے. آپ نو نا پتہ لگا ایک علاقے چ گئے بھی ایتھوں دے کو پیر نے اپنے آپ نو سید کہندے نے تے صحابہ دے خلاف نے. آپ نے فرمایا او پیرو سن لو, اوے سن لو, اے صحابیوں نے جنہاں نے تواڈے نانے دا حق ادا کیتا ہے. واہ 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 تسی آئی صحابہ دا حق بھول گئے ہو. خبردار واہ آج بھی سدھے ہو جاؤ. تانوں کسی نے غلط بریف کر چھڑیا ہے. نبی دی آل بھی چنگی سی, نبی دے صحابہ بھی چنگے کیا سن. بات سبحان اللہ سبحان اللہ غلط بریف کر چھڑیا اللہ. ہے. اس واسطے خبردار کوئی ٹائٹل ہوے تیرے کولوں. آج کل دا دور ہے اسی ویکھاں گے اہل بیت اور صحابہ دا ادب ہے ہی کہ کوئی نہیں. واہ جے ہے ہی نا تے تو بشک پٹھے وڈن والا بندہ کیوں نہیں, میں تیرے بھی ہاتھ چومن نو تیار ہاں. واہ سمجھ آ رہی ہے؟ میں جڑی گل کردا پیا میں حضرت عطار دا مرید ہاں. واہ تے جے تو صحابہ یا اہل بیت چو کسے فرد دا ادب نہیں نہ کر سکدا تے میں کہا تو پاویں جڈی وڈی مرضی کلگی والا ہے, تیرے ورگیاں نو تسی اپنے گھر نوکر نہ رکھیے. تو کسے بھولے چ بیٹھا ہے, جا سائڈ تے ہو جا. جڑا رسول اللہ دے نوکراں نو پونکے اسی اونوں کی سمجھنے ہاں؟ کوئی اودی اوقات نہیں ساڈے سمجھ لو اس بات نو. اس واسطے کمزوری والا نہیں فلاں تو پیر ہوتا ہے. تے میں کہ پیر ہوے تے انڈے بچے دے وے, اونوں 7 قتل معاف نے. او یا تاج کمپنی دا ہے کیا ہے وہ؟ واہ 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 وہ کہتا رہا نبی کے صحابہ کا بھی ادب کر, ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک, بلکہ امیر معاویہ کی یہ تک. واہ واہ خبردار اگر کسی کے خلاف اپنی زبان سے زہر اگلا, کوئی ہم تجھے نہیں مانیں گے. جا دوڑ جا. واہ واہ کیا بات بولو. سبحان اللہ سبحان اور نبی کی سونی سونی آل اعلیٰ حضرت صاحب کے کہنے کی طرح تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ واہ آقا تو ہے عین نور, تیرا سب آنا نور کا. ہم ایسے آل رسول کو مانتے ہیں, واہ لیکن ہم تو بچوں کو بھی عین نور کا حصہ. واہ 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 توجہ نہیں فرما رہے. بچوں کے لیے ہمارے یہ جذبات ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بڑا ہو کے بڑوں کے خلاف ہو جائے تو بڑا بڑا رہتا ہی نہیں. وقت سائڈ تے ہو جا, یہ معیار ہے. اور اس تے مولوی کدی گال نہیں کرن گے. کیوں؟ ہمارے اوپر فتویٰ لگ جائے گا. کی فتویٰ لگے گا؟ کی پہاڑ ڈگ پے گا؟ قوم کو مسئلہ بتا, مار کے قبر سے جواب نہیں تو دینا. واہ واہ کوئی مولوی پیر بڑا چھوٹا نکا موٹا جو بھی ہے اپنے راستے تے رہو, عزت پاؤ. نہیں رہنا تے ذلیل ہی ہو گے. تھوڑے ذلیل پہ ہوندے ہو, ہاں تھوڑے پہ ذلیل ہوندے ہو. بڑیاں گلاں کیتیاں علامہ نواز کیلانی دے خلاف. وہ مینوں ایک بندہ ہونی دسدا پیا سی, آخے وہ کئی ایداں دے سن جدوں مرے گا نا ایدا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا. بلے او شیرا, واہ بھائی واہ. ہیں کمال علی کاماں دے آکھے بھی ٹور مار دے نے. کوئی ہے گل کرن والی بھلا؟ ٹڈیاں نو زکام لگے نے یارا, خیر ہو گئی. اب بولو ہیں مکھیاں نو کھنگ ہوئی ہے. بلے او شیرا,
ہے لنگڑے کبڈیاں پہ کھیل دے نے بلے بلے انے بٹیرے پہ پھڑ دے نے گونگے قوالیاں پہ کر دے بولو تو صحیح نا سبحان کیوں استاد جی بلے او شیرہ تو گلا او جنازہ اوے منہ بگڑ جائے گا میں آکیا جنازہ انج دا سی آکھن والے دا رب نے آپ بگاڑ کے رکھ چھڑیا علامہ نواز کیلانی سلام ہوے تیری قبر تے تو جیندہ رہے ہیں تامی غیرت مند بن کے تے جدو گیا ہے رب نے پھر بھی تو انو غیرت عطا فرمائی اور رب نے وجاہت عطا فرمائی اور دیکھو جنازہ بھی جڑا والا دی تاریخ دا شاید ایڈا وڈا نہ ہویا ہوئے اور جننے عاشق سن پنڈ دے اوے علاقے آڑے ہو تو انو بھی میں سلام پیش کرنا ہاتھ چوک کے سارے سبحان اللہ فرماؤ اوہ تُساں بھی سارے آؤنا نال پیار والا حق ادا کر چھڑیا جڑا مسلک دا کم کرے جڑا غیرت مند ہوئے پھر او دے نال لوگ پیار کر کے دس دینے گرامی قدر حضرات علاقے آڑے ہو تو اڈا پیار سانو دس دے کہ تُسی علامہ صاحب دے مخلص ہو تے علامہ صاحب تو اڈے نال مخلص ہو گلہ کرنا لے لوگ کی تو کر دے ہی رہ جاندے نے لیکن اللہ پاک نے جڑیاں شانہ دیتیاں او بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہیں دے ہوندے سننا اوے ساڑھے جنازے فیصلہ کرنگے اللہ تے بابے دا جنازے نے فیصلہ کیتا ہے پھر سائیاں رکھ نہیں سی دیتا چوک دے ویچے بھی لے انو آہ ویکھو مو ہاتھ اٹھا کے بولو پینڈ ڈالے ہو سارے بولو پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو مسلک کا پکا بندہ ہوتا ہے اللہ خیر و برکت دے گرامی قدر حضرات جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں آپ مسلک کے پکے ہو جائیں پہرا دیں لوگ جتنا مرضی خلاف ہو جائے کیا کریں گے کیا اوقات کیا ہے ان کی اوقات کے یہ اتنا جانے یہ کریں گے کیا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت جب لوگوں کے دل موڑ دیتا ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی کو بہت پریشانی ہوتی ہے آپ دین کا کام کرے پنڈ والے جن نے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے میں دسو انہاں بچیاں دے نال دین دے کمائی ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ دیکھو ایک تو اڈے پنڈ دا بیٹھا دے ہاتھ نہیں چکدا پیا نا تو انہوں موڈا ہلا کے آکھ بھی تیرے چ غیرت کوئی نہیں سبحان اللہ پوچھنا تو ساڈا حق بندا ہے نا جڑے پنڈ دے بیٹھے ہو دین دا کام بداؤ گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی انہیں بچیاں واسطے دعا گو بھی ہاں تے ریکویسٹ بھی کرنے آ کہ تسی اپنے باپ دے راستے نو نہیں چھڑنا اللہ تو انہوں بھی عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اللہ تعالیٰ ساڑی آئی دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبولیت دا درجہ عطا فرمائے آمین